السلام علیکم جی جناب، تو کیسے ہیں آپ صاحب؟ آج ہم ریڈ کریں گے، میں ہوں آپ کی رائٹر اسما مرزا، سوری بھول گئی تھی۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے پارس وائلڈ فلاور مین کی 60 ایپیسوڈ۔ تو بہت ہی پیاری ہے، اپنی دل کی دھڑکنیں سنبھال لیں کیونکہ یہ بڑھنے والی ہیں۔ تو جلدی سے چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ کیسی ہو اب تم؟ منع کیا تھا سیرا مت جاؤ۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے سیرا کی حالت دیکھ کر گیا تھا۔ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، غصے اور نفرت سے، جبکہ سر میں بہت درد تھا۔ اسماعیل نے روم میں جھانکتے آنکھیں بند کر کے لیٹی سیرا کو مخاطب کیا، جس نے اسماعیل کی آواز پر سوجی آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھی۔ میرا وہاں جانا بہت ضروری تھا، ان دونوں کی زندگی برباد کر دوں گی۔ تم کب لا رہے ہو پارس کو؟ ابھی بھی اسماعیل کو لگا اس لڑکی کا دماغی توازن خراب ہے، جو ابھی ابھی موت کے منہ سے نکلی ہے اور پھر سے وہی ہناس سر پر سوار کر لیا۔ اسے ٹھیک ہونے دو، ویسے بھی کچھ دن خاموشی اختیار کرنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ رشین اور اٹالین حکومت خود پیراسائٹ کو سیکیورٹی دینے کا اعلان کر چکی ہے۔ اسماعیل کے انکشاف سیرا کے دماغ پر بم سا گرا۔ واٹ؟ وہ سر پر ہاتھ رکھتی لڑکھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے لائیو کانفرنس ہوئی ہے جس میں رشین اور اٹلی کے پریزیڈنٹس نے پیراسائٹ کو ڈارک کنگ کا اعزازی نام سونپا ہے۔ شکریہ ادا کیا ہے پوری دنیا کے سامنے اس کا کہ وہ جتنا نقصان دہ ہے اتنا دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ انڈر ورلڈ انٹیلیجنس اٹیک سے اگر آج تک اٹلی محفوظ ہے تو صرف پارس کی وجہ سے، اور اینڈی رنگھیٹا کے 2 سالہ پچھلے تمام کرمنل ریکارڈ بھی فلیش کر دیے گئے۔ مطلب ابھی پارس پر کسی قسم کا ہاتھ ڈالنا اپنے ہاتھ کاٹنے سا ہے۔ بہت جلد وہ رشیا مدعو کیا گیا ہے ڈارک کنگ کے اعزازی سیمینار میں اپنا ایوارڈ وصول کرنے، اور رشین حکومت اسے ممکنہ بڑی آفر کرنے والی ہے۔ ہم اسپیچ پلان ترتیب دیں گے، اس لیے تب تک اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔ سیرا کو ایسا لگ رہا تھا جسے ہر لمحہ پارس طاقتور سے طاقتور ہو رہا ہے اور وہ انتقام کے معاملے میں بے بس ہو رہی ہے۔ وہ ہنکارا بھر گئی، پر تن بدن میں مانو آگ لگ چکی تھی۔ روشانی کی آنکھ دن چڑھے کھلی، خوب نیندیں پوری کی۔ جب سوئے احساسات بیدار ہوئے تو سر تلے پارس کی بازو محسوس نہ کیے وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ روم میں دیوار پر لگا LCD ہلکی سی آواز سے سٹنگ لاؤنج کی طرف آن تھا، مگر وہاں پارس نہ تھا۔ یا اللہ، یہ بے چین مخلوق کہاں چلی گئی؟ جلدی سے پیر نیچے اتارتے اپنا سکارف سر پر لیے اٹھی ہی کہ وہ واش روم سے نکلتا ایک ہاتھ سینے پر رکھے تشریف لا رہا تھا۔ پارس، مجھے کہتے نا، میں ہیلپ کر دیتی، کیوں اٹھے؟ وہ ناراضگی عیاں کرے پاس گئی۔ پارس نے ہاتھ سینے سے ہٹائے اس کے گرد حسارا۔ میرا کندھا زخمی ہے، خدا نخواستہ ٹانگیں اور پیر نہیں جو تمہاری مدد لیتا چل پڑی۔ ویسے بھی تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، تمہارے سوتے ہی میں اٹھ گیا تھا۔ ادھر آؤ، اپنے شوہر کی تعریفیں تم بھی سنو۔ منہ پھلائے وہ ساتھ تو سٹنگ ایریا کی جانب لگی کاؤچ پر گئی، پر جب پارس نے اس سے ریموٹ مانگا تو فوراً سے جھکی اور اٹھا کر خود والیوم آن کیا۔ وہی رشین پریس کانفرنس ہائی لائٹس میں چل رہی تھی۔ ارے واہ، میں کیا آپ کو ملی؟ آپ کی بیڈ ریپوٹیشن گڈ ہونے لگی اور دھومیں مچ گئی۔ مافیا کرمنل سے مافیا پروٹیکٹ ایجنٹ بن گئے۔ مان لیں پارسیسا مغلانی کہ میں آپ کے لیے بہت لکی ہوں۔ ریموٹ سامنے میز پر رکھے وہ قریب ہوئی اور پارس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں مانا ہوا؟ زخمی کندھے والا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرے ہاتھ کو بھی گرد حسارے اپنے سینے سے لگا کر مسکراتی سنجیدہ نیلی آنکھوں کا سوال اپنی دلکشی میں بے حد انٹینس تھا۔ تھوڑے سے وہ جان بوجھ کر چھیڑنا چاہ رہی تھی۔ تم چلو گی میرے ساتھ نیکسٹ ویک رشیا؟ پارس کی آفر پر وہ سوچ میں ڈوبی۔ کافی خطرناک ملک ہے، وہ تھوڑا ڈری۔ 7 خطرناک پیراسائٹ کے ہوتے تمہیں جگہوں کا خطرہ معمولی لگنا چاہیے۔ وہ اس کی صلاح پر ہنسی۔ ہمارے ساتھ سیکیورٹی ہوگی نا؟ ایکچولی میں ابھی بھی ان کی گورنمنٹ پر بھروسہ نہیں کر رہی۔ پارس، وہ جیسے بھی ہوں وہ مافیا کی دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اچھی وائبز نہیں آ رہی۔ ان کی بھی تو آرگنائزیشن ہے بہت مقبول۔ ایسے میں وہ اینڈی رنگیٹا کے لیے جو اچانک انسیت دکھا رہے ہیں ان کا فائدہ ضرور ہے۔ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کو وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ روشانی کی دور اندیشی پر پارس متاثر تھا۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا، اور پارس کا شک یہ تھا کہ جیکب مارک کو سیکیورٹی دینے والی رشیا کی ہی مافیا تنظیم ہے، اور سیمینار میں جانے کا مقصد بھی اس معاملے کے پیچھے کی جانچ کرنا تھا۔ تمہیں تبھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، تم کرو گی نا میری حفاظت؟ وہ ڈرا سا مسکرائی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے لیے پارس کی حفاظت کرنا رسکی اور مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو مرتے دم تک کروں گی، لیکن اس بار میری ایک شرط ہے۔ آپ میرے ساتھ 2 دن کے لیے انطالیہ چلیں اور حاطب سے ملیں۔ روشانی کی ڈیمانڈ ناحق ہرگز نہ تھی۔
पारस दिलसोज सा मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों से आज़ाद किए काउच पर एहतियात से बैठा। वो भी जल्दी से उसके कदमों में आ बैठी क्योंकि उसके जवाब के लिए शदीद बेकरार थी। उससे मिलना बहुत मुश्किल है। लहजा जख्मी हुआ। रुशाने को इस मुश्किल की बखूबी खबर थी। नामुमकिन तो नहीं, वो आपसे मिलकर फिर से जी उठेगा। कम से कम आप भी किसी खून के रिश्ते से मिलकर थोड़ा सही सुकून पालेंगे। मैं सबका नहीं कह रही। आपने कहा था आप हातिब से मिलेंगे। मान ले मेरी बात, वो आपसे शायद मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है पारस। आपका नाम लेते ही उसकी आंखों में एक अलग ही तकलीफ उतर आती है जिसे बयान करना मुश्किल है। वो हर तरह से पारस को कायल कर रही थी और कामयाब भी हुई। वो सर हिलाकर मुस्कुराया। अब मुहाफिज की हर शर्त माननी पड़ेगी, हिफाजत का मामला है। वो जब कायल हुआ तो रुशानी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पारस, आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया। थैंक यू सो मच। हातिब ने मेरी बहन के लिए जो किया वो एहसान में मरकर भी नहीं उतार सकती। अमायमा को ना सिर्फ उसके वसीले से ज़िंदगी मिली बल्कि वो सारी खुशियाँ उसे दे रहा है जो एक लड़की की ख्वाहिश होती हैं। जब भी कॉल पर बात होती है वो बस हातिब हातिब करती है। सो मैं उसके लिए कुछ वैसा ही बड़ा करना चाहती हूँ। उसे उसका अलाइम लौटाकर वो एहसान उतारना चाहती हूँ जो उसने मुझे अमायमा लौटाकर किया। मेरे बाबा की खुशबू उनकी निशानी मुझे सौंपी। वो जैसा भी बुरा हो वो रहम दिल ज़रूर है, और रहम दिल रूहें बहुत सब्र और बर्दाश्त से गुजारी जाती हैं, लेकिन अल्लाह को बहुत प्यारी होती हैं। वो जानता था इसे रुशाने की सूरत ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ एक साथ दी गईं, लेकिन जब वो रुशाने का ये मेहरबान रूप देखता तो उसे लगता शायद कई दुनियाओं के इकट्ठे सुख उसके पहलू में आ समाये हैं। यू आर सो काइंड। मैं ज़रूर मिलूंगा हातिब से। अब इनकार का सवाल चाहते हुए भी बाकी नहीं रहा। उसकी स्कार्फ से निकले बालों की लटें संवारता इन काली काली आंखों के आगे मैं भूत हुआ जो हमेशा नशा तारी करने में सबकत ले जाती। जब ऐसे मान जाते हैं दिल निकाल कर आपकी हथेली में रखने को जी चाहता है। वो उसके इसी हाथ को होंठों तक लाए हथेली चूमती मुस्कुराई। वो सुबह से भी ज्यादा फ्रेश लग रहा था। तुम्हारा जख्म बेहतर लग रहा है। मैं लेट और बैठ कर था बोर हो गया हूँ रुशाने। लंच पर कहीं बाहर चलें। आज मेरा मूड तुम्हारे साथ घर पर रहने का बन रहा है, एफपी में नहीं। तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल कुकिंग करना चाहता हूँ, थोड़ा क्वालिटी टाइम। पारस ने उसके माथे पर हल्के से बैंडेज को छुए साथ ही अपने आज के दिन के प्लान बताए तो वो खुशी खुशी उठ खड़ी हुई। जो हुक्म आपका। चले लंच बाद में, पहले थोड़ी वॉक करवाती हूँ आपको। और जैसे अभी भी सोई सोई लग रही थी पारस खड़ा होते हंसा। मुंह तो धो लो, 6 घंटे सोकर उठी हो। मुंह में डल टू डल्टी कैंडल लाइट लंच कर रहे होंगे। पारस की शरारत से जताने पर वो हवा में उड़ा गई। शेरा ने मुंह दुले होन देने, और वैसे भी मैंने कौन सा आपको किस करनी है जो हाइजीन की फिक्र पड़ गई है आपको। थोड़ी गंदी रुशाने भी कभी कभी बर्दाश्त कर लिया करें। वो उसका हाथ पकड़े रूम से निकली। पारस ने बमुश्किल कहा रोका। मुझे ये गंदी रुशाने भी साफ रुशाने जितनी प्यारी है। वो उसके कंधे से लगती ऐसी हौसला अफजाई पर और शेर हुई। वो दोनों लॉन में आए तो दिन के वक्त भी स्याह बादलों का गुबार आसमान की वसुतों तक फैला आंखों को ठंडा ठंडा खुमार दे गया। वो पारस का हाथ पकड़े चल रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा के सबब इसने स्कार्फ जरा टाइट कर लिया। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ और साथ दोनों में शिफा है। खामोशी तोड़ते पारस ने उसके हाथ को अपने हाथ में दबाया था। तो लूट लीजिए। वो जल्दी से आंखें मटकाती हंसी। पारस ठटका। किसे, तुम्हें? मासूमियत की इंतहा लिए वो पैरासाइट है, वो यकीन न कर सकी। नहीं, शिफा को। मुझे लूटने से पहले आपको मेरी नींद, चैन और मेरा करार लूटना होगा। अभी आप में दम नहीं मेरे सरताज। शायद ये मौसम इतने अच्छे ना होते अगर वो हंसती हुई इसे ना देखती। हाय, तुम्हें हॉलीडेज क्या मिली, तुम तो अपनी वो पतली हालत भूल ही गई लड़की। उड़ लो, काबू तो तुम्हें कुछ दिन में आ ही जाना है। पारस के जुमले पर वो सहम कर उसकी तरफ घुरी। उफ, वो याद करके ही खून सूखने लगा। आपके कंधे की वजह से वो हॉलीडेज अब अनकाउंटेबल हैं। चुप करके बैठे, आए बड़े मुझे डराने वाले। चले निकलते हैं लंच के लिए, वरना आपने मेरी जान खाकर ही पेट भर लेना है। वो सरासर घबराई जबकि पारस का कहकहा हरगिज न रुक सका। ओके, पहले जाकर थोड़ी तैयार हो, फिर ऐसे सोई जागी नशेई बीवी को साथ नहीं लेकर जाने वाला। मेरे लिए थोड़ा सज लेने से बिल नहीं आएगा तुम्हारा। वो फौरन से घूमकर जनाब की फरमाइश पर हैरानी से पलटी। थोड़ी खुशी यकदम बढ़ी। सच कहे ना कि मुझे देखकर आपको भी नींद आने का खतरा है। ओके मेरी जान, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। वो जल्दी से पलटी तो पारस ने उसका हाथ पकड़े रोका। मुंह भी धो लेना। पारस ने जानबूझकर कान में सरगोशी की। पारस, दांत पीस कर आईब्रो चुकाए घूरी तो पारस ने हंसकर इसे चलता किया। जाते जाते भी वो पारस को गज भर लंबी जुबान निकालकर अपने सीने में ठंड डालना ना भूली।
پارس سر ہلاتے یوں مسکرایا جسے کہہ رہا ہو یہ نمونی نہیں بدلے گی۔ ویسے آپ نے بتایا تو ہے نہیں کہ فشی ڈونا پر کون آ رہا ہے؟ شیزا گرین کلر کی ڈریس میں بہت پیاری تیار تھی، لائنر لگانے کے بیچ ایک آنکھ ڈن کرے اور رک کر میٹرس پر الٹا لیٹ کر گیم کھیلتے آہل سے مخاطب ہوئی، جس کے گیم کھیلتے کھیلتے ہاتھ تھمے۔ ایک اسپیشل انسان ہے، سرپرائز سمجھ لو۔ وہ سسپینس ڈالے بولا، گیم آف کی اور سیدھا ہوتے اٹھ کر فون سائڈ رکھا۔ وہ سر ہلاتی دوسری آنکھ پر مسکارا لگا رہی تھی۔ آہل کو شرارت سوجی، آہستہ آہستہ قریب آتے کان کے قریب چیخا تو شیزا کا ہاتھ کانپنے سے پوری آنکھ پر سیاہی پھیلی۔ شیزا نے گھوم کر گھوڑا جبکہ وہ ہنستا ہوا چڑھاتا اپنی حرکت پر اترا رہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے آہل، ساری آنکھ خراب کر دی، صاف کریں اسے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو لے کر ہنستے آہل کے ہاتھ میں تھماتے وہ قریب سے رگائی۔ اف، اس کا اتنے پاس ہو کر آنکھیں بند کرنا آہل کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ تم ڈانٹتی بھی بہت ہو مجھے۔ ٹیشو کو رگڑا پر وہ لائنر اور پھیل گیا۔ وہ زکوٹا جنی لگ رہی تھی۔ تو ایسے ڈراتے کیوں ہیں، جلدی کریں نا، وہ چڑھ کر بولی۔ یہ پھیل گیا ہے، معصومیت سے اطلاع دی۔ اف، لائیں ادھر۔ شیزا نے ٹیشو لیا اور اسے تھوڑا سائڈ ٹیبل پر رکھے گلاس سے گیلا کیا اور واپس آ کر اپنی آنکھ صاف کی۔ چلو اب نہیں ڈراتا، لگاؤ۔ آہل نے دونوں ہاتھ اس کے اطراف عقب سے لے جاتے پیٹ پر باندھے جبکہ تھوڑی شیزا کے کندھے پر ٹکائی۔ وہ لمحہ بھر بدحواس ہوئی، آئینے میں آہل کو دیکھ کر گھبرائی۔ لگاؤ نا، آہل نے اکسایا تو شیزا نے توجہ دیتے لائنر کی لائن لگائی۔ پرفیکٹ، وہ خوشی کے سنگ بولا اور آگے ہوتے رغبت سے شیزا کی گال چومی۔ وہ کانپ اٹھی۔ شیزا، 1 کس پلیز۔ اسے چھوا ہوا دیکھتے کان کے پاس ہونٹوں کو لے جاتے پھیلتے اپنی صبح والی فرمائش دہرائی۔ کی تھی نا صبح، وہ پر اعتمادی سے بولی، گویا ٹانگیں اس درجہ کھلی ڈلی فرمائش پر کام گئی تھیں۔ دوسری والی، اور یہ میڈیسن نہیں جو صبح شام کے سوا نہیں لی جا سکتی۔ ادھر پلٹو۔ وہ اس کے ہاتھ سے برش لے کر سامنے رکھتا اپنے سامنے گھما گیا جس کی پلکیں لرز سی گئیں۔ اوکے، وہ جلدی سے اس کا چہرہ پکڑے دوسری گال پر پیار کرے پیچھے ہٹی۔ کر دی دوسری والی، اب نکلتے ہیں، لنچ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شیزا نے اس کی بازوؤں کے حصار سے مچلنے کے بیچ آنکھیں بھی چرائیں۔ آہل نے اس کی ایک بازو چھوڑ کر اسی ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑے جو کی آنکھیں خود پر جماتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ دم ساتھ گئی۔ شیزا، پیار کرتا ہوں میں تم سے، ہسبینڈ ہوں تمہارا۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پتا ہے آہل، وہ روحان سی ہوئی۔ پھر تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں؟ وہ بہت سنجیدہ تھا اور شیزا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ آہل پتا ہے، وہ سخت مشکل سے 2 4 لگی۔ دین فائن، لیٹس ڈو اٹ۔ وہ اس کے ہونٹوں کی طرف جھکا ہی کہ فون بجنے پر جہاں وہ جبرن پیچھے ہو گیا وہیں شیزا نے یکدم رک جاتی سانس ہانپ کر خارج کی۔ کس کی کال آ گئی یار؟ وہ فون کی طرف دیکھتے ہی فوری حفکی بلا کر مسکرایا۔ شیزا کے ابھی تک چہرے کے رنگ فک تھے۔ روشانے آپو۔ وہ فوراً کال اٹھا گیا جہاں وہ ریڈی ہونے روم میں آئی تھی۔ فون آن کیا ہی کہ آہل کی مس کالز نوٹیفیکیشن تھے۔ آہل، سب ٹھیک ہے، تم نے کال کی، کیسے ہو اور میری وہ ننھی جان کیسی ہے؟ روشانے کی فون لگتے ہی فکر پر وہ نثار ہی تو ہو گیا۔ سب ٹھیک ہے آپو، بس آپ کو تھینک یو کہنا تھا، بہت سارا۔ آپ اور لالا کی وجہ سے مجھے میری شیزا ملی۔ آہل نے جس طرح یہ اعتراف کرتے محبت پاش نگاہیں شیزا پر ڈالے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ وہ سابقہ گھبراہٹ سے نکلے جلدی سے اپنا ہاتھ رکھ گئی جسے آہل نے دبا کر اپنے پاس سرکایا اور فون بھی اسپیکر پر ڈالا۔ تم دو مجھے بہت پیارے ہو، میں نے اور حاتب نے بس ادنا سی کوشش کی آہل، اللہ نے تم دو کا ساتھ لکھا تھا تبھی تم ملے۔ بس دعا ہے کبھی زندگی میں دکھ کی تپش چھو کر بھی نہ گزرے۔ اسے تنگ مت کرنا شرارتی بچے، جس فیز سے وہ گزری اسے سپیس مچ دینا ورنہ دل ایسی اچانک ملتی خوشیوں پر نڈھال ہو جاتے ہیں۔ جو بات شیزا آہل کو نہ سمجھا سکی وہ روشانے نے جب کہی تو آہل کو دل تک لگی، جبکہ شیزا کی آنکھوں میں باجی کی محبت آنسو لے آئی۔ باجی، اسٹل آئی مس یو۔ شیزا کی آواز پر روشانے بھی جذباتی ہوئی۔ میری جان، بس کچھ کاموں میں پھنسی ہوں لیکن آئی پرومس تم دو کے نیوزی لینڈ جانے سے پہلے ملنے آؤں گی۔ تمہیں کہا تھا نا بہت جلد تمہیں مجھ سے بھی اچھا گلے لگانے والا ملے گا۔ بس آہل کو کبھی کبھی پیار کر دینا، معصوم سا بچہ خوش ہو جائے گا، ہے نا آہل؟ روشانے کی کال نے بہت ہی پیارا اثر کیا تھا دونوں پر۔ شیزا جو آج برداشت کرنے والی تھی اس کے لیے ہمت آ چکی تھی اس میں۔ جی آپو، پر اسے پیار سے کرنٹ لگتا ہے، آہل نے بھی منہ پھاڑ کر شکایت کی۔ شیزا نے بازو پر ٹہوکا دے مارا اس الزام پر، جبکہ روشانے ہنسی۔ نہیں لگے گا، تم وولٹیج کم کر دو۔
रुशाने भी किसी से कम थोड़ा थी। ये दोनों बाबी देवर मिलकर शिजा की जान पर बने थे। वो जल्दी से शर्माती घबराती गाड़ी में वेट का कहे भाग गई। आपू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आहिल की आवाज जज्बात से दबी। हाँ, बहनों को हुक्म करते हैं थैंक यू नहीं, बस उसे अपने साथ का हमेशा एहसास दिलाना। मैं तुम दो के लिए बहुत खुश हूँ। फिर करूंगी कॉल, अभी मुझे कहीं जाना है, फिर तफसीली बात करेंगे। चूंकि वो पारस को इंतजार नहीं करवाना चाहती थी, तभी जल्द बात समेटी। जी आपू, ज़रूर, हम भी लंच के लिए निकल रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत प्यारी हैं आप, हमेशा आपके लिए दुआ करता रहूँगा। रोशाने ने तायद में सर हिलाया और इजाज़त ली। रूह तक सुकून उतरा था इन दो को खुश महसूस करे। जनाबा उसके बाद जल्दी से शोहर नामदार के हुक्म रेडी होने दौड़ गई। सुबह पहले मायमा के बिल्कुल ठीक हो चुके जख्म से स्टिचेस खुलवाए हातिब उसके हमरा गया। अगर डॉक्टर हमदान को पता चलता ना ये दो क्या क्या करतब कर चुके हैं, बेचारे सदमे से फुड़क जाते। अब मायमा अब बिल्कुल ठीक थी, बस यही बचत हो गई कि हातिब की क्लास ना लगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर हमदान ने 6 माह तक दोनों को मंथली चेकअप एडवाइस किया और भारी वजन उठाने से हनूज परहेज बताया। उसके बाद हातिब ने अपनी छुई मुई कोस के लॉलीपॉप्स और स्नैक्स दिलवाए जिनकी मायमा को बहुत क्रेविंग हो रही थी, और फिर घर पहुंचाया। आज हातिब की शिपमेंट रवानगी थी तो वो 3 घंटे वहां रहा। इब्राहिम से बहुत पूछने की कोशिश की पर वो आए बाएं करता रहा। चूंकि लंच पर सुहाना आ रही थी तभी वो लोग दिन तक वापस मुकदाम पैलेस लौटे। हातिब और इब्राहिम दोनों सुहाना को ले जाने वाले थे, लेकर आने वाले थे, पर इब्राहिम ने रास्ते में सर दर्द का बहाना किया और गाड़ी से उतर गया। खैर हातिब ने फिलहाल ये भी सह लिया क्योंकि अभी वो घी टेढ़ी उंगली से निकालने का सोच चुका था। सुहाना को उसके होटल से पिक करे वो घर रवाना हुआ और इस बीच कल रात की हल्की फुल्की रोदात सुनाकर सुहाना को अपनी तकलीफ से निकालकर परेशान कर दिया। इसलिए मैं मुकदाम पैलेस में आपको लंच पर ज्वाइन नहीं करूंगा, डिनर आप मेरे और अमायमा के साथ करिएगा। हातिब के चेहरे को तके वो सर हिला तो गई, पर सख्त अफसुर्दा थी बाबा के संग दिलाना रवैये पर। एक दिल चाहा वो हातिब को बताए कि फारसी से माफ कर गए, पर अभी वो सब कुछ बताकर स्पॉट हो गया। तभी सुहाना को मुनासिब न लगा। गाड़ी मुकदाम पैलेस के पोर्च में रोके वो बाहर निकला और दूसरी तरफ से आकर सुहाना की तरफ का गेट खोला। तुम सच में अंदर नहीं आओगे हातिब? वो आज से बोली, जो वहीं से कुछ मीटिंग के लिए वापस जाने का इरादा कर रहा था। इब्राहिम को इसने सर दर्द की वजह से कुछ देर सोने की ताकीद की ताकि वो कुछ ताज़ा दम हो और रात हातिब इससे अच्छे से सारी हकीकत उगलवाए। नहीं सुहाना, ये मुकदाम पैलेस मेरे लिए ममनू हो गया। अब जाएं, परी को कहिएगा मैं इनसे बिल्कुल हफा नहीं तो वो भी मेरे लिए परेशान ना हो। इब्राहिम के सर में दर्द है, सो रहा है, पूछ लीजिएगा उससे हैरियत। अजीब हरकतें कर रहा है वो, शायद आपको देखकर गर्म दिमाग ठंडा हो जाए। मेरी मीटिंग है, मैं आपको रात में ज्वाइन करता हूँ। हातिब ने उजलत में कुछ ताकीदें की और सुहाना के सर हिलाने पर वो वापस चला गया। सुहाना अंदर आई तो किचन में खाने का इंतजाम देखती मम्मी की आवाज़ पर वहीं गई और चुपके से उनको अकब से लिपटी। सुहाना, मेरी जान। परी की आवाज़ टूट गई। वो जल्दी से रूबरू हुई और ममा के गले लगी। इस माँ को भी जैसे इस वक्त किसी बच्चे को सीने लगाकर रोने की बहुत तलब थी। बस बस रोए मत मामा, आपकी ये बुरी बेटी अब ना कोई बुरी हरकत करेगी ना कहीं जाएगी। हातिब भी वापस ज़रूर मिलेगा हमें। अभी वो हक पर है, लेकिन आप जानती हैं जान बसती है आप में उसकी। सब ठीक हो जाएगा बाबा समेत। सुहाना ने यूं दिलासा दिया तो परी कुछ उम्मीद थाम गई। हालांकि हाशिम वाली बात पर दिल कट गया। इंशाल्लाह तुम फ्रेश हो जाओ मेरी जान, फिर लंच करते हैं। सब तुम्हारा फेवरेट बना है। इब्राहिम को भी कहो आ जाए, हमें ज्वाइन करे। सर दर्द की गोली देकर आई थी, पता नहीं क्या टेंशन ली बच्चे ने। सुहाना ने मम्मा को तो सर हिलाए मुतमईन किया, पर किचन से बाहर निकलते इस लड़की की आंखें सुर हो गईं। क्या बताती मम्मी को कि इस शख्स की हर अजियत की वही वजह है। तो अपने मन वजनी कदमों को इब्राहिम के कमरे तक तो ले गई, पर हाथों में जान न रही कि दस्तक दे पाते। बस तभी बिना इजाजत हर बात भूले वो दरवाज़ा खोले अंदर चली गई। सर दर्द वाकई शदीद था, पर दिल का दर्द हर दर्द पर अब हावी था। सुहाना के परफ्यूम की महक ने इस शख्स की रूह झंझोड़ी। वो इसे अपने पास बिना देखे महसूस हुई। तुम यहाँ क्यों आई? जाओ मेरे रूम से। वो उठकर खड़ा चेहरा चुराए हफ्की से बोला। सुहाना ने उसका हाथ पकड़े अपनी तरफ पलटाया तो उसकी आंखों पर दुखी हुई। तुम्हें क्या हुआ है? सजा दे दी मुझे, खुश हो जाओ। ऐसे सैड रहोगे तो मुझे खुश फहमी होगी कि दुखी हो। इब्राहिम ने उसका हाथ छुड़वाया और उसे पकड़कर खुद से दूर करे रूम के वस्त की तरफ लपका, जैसे इस लड़की का होना दम घोट रहा हो। वो कितनी देर उसकी पुश्त घूरती रही, हिम्मत न रही इससे कोई सवाल करती। तुम मुझसे नाराज हो जानती हूँ, मैंने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा, लेकिन अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो मुझे कोई और सजा दे लेना, ये नहीं। वो फिर से बोली, पर अब उसके पास जाने की गलती ना की।
ابراہیم کی گھٹن بڑھ رہی تھی، وہ سہانا کو آس پاس برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ یہی ٹھیک ہے، میں رہ لوں گا تمہارے بنا، اب جاؤ یہاں سے۔ مضبوط لہجے میں حتمی انداز اپنائے وہ اپنی طرف سے سہانا کا دل کرچی کر چکا تھا، لیکن باہدہ وہ یقین کرنے سے قاصر تھی۔ مجھے دیکھ کر یہی جملہ کہو، میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گی ابراہیم، مجھے بس تمہاری خوشی چاہیے۔ اس بار نہ صرف وہ پلٹا بلکہ خود قریب آیا۔ میری خوشی تمہیں بہت عزیز ہے، پیاری ہے، تبھی یہ میں تمہیں دے چکا ہوں، سب دے چکا ہوں سہانا۔ وہ اس کی بات ٹوک کر رو گئی، اپنے سوا سب۔ ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں تم سے بحث نہیں چاہتا، جاؤ ماما کو وقت دو اپنا۔ ابراہیم نے جان چھڑوائی، وہ ساتھ جا کر پھر رکی اور ٹھیک اس کے سامنے آئی۔ کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو بتاؤ نا ابراہیم، تم مجھے دودکار چکے ہو، میں یقین نہیں کر پا رہی۔ تم تو محبت کرتے تھے مجھ سے، دیکھو میرا دل خالی ہے، اب تمہارے لیے جگہ بن گئی، پورا دل لے لینا، لیکن کوئی ایسا فیصلہ مت لو نا جو تمہیں کھا جائے۔ تم اگر اس فیصلے سے مطمئن ہوتے تو تمہاری آنکھیں بتا دیتی، میں پہلے ہی تمہاری بہت تکلیف بن چکی ہوں، پلیز میری قبر تنگ مت کرو۔ ابراہیم لے لو مجھے، وہ اختتام تک ہچکی بھرے آواز کو ہر ممکنہ ٹوٹنے سے روکتے بولی۔ اس کی وہ بکھرتی آواز ابراہیم کے اندر طوفان برپا کر چکی تھی۔ میری وجہ سے تمہاری قبر کسی صورت تنگ نہیں ہوگی، تم اپنا کمفرٹ دیکھو، ایک ناپسند انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں جینی پڑے گی، اور کیا چاہیے، میں ویسے بھی اس محبت کے گلے میں موجود توق سے تنگ آ چکا ہوں۔ وہ ظلم و بربریت کی حدیں پار کر رہا تھا اور اپنے سامنے سہانا کو قطرہ قطرہ مار رہا تھا۔ اب وہ کیسے کہتی کہ ناپسند نہیں ہے، وہ محبوب شخص ہے۔ شاید یہ بات سہانا اسے مر کر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بڑے غرور سے ہمیشہ اس کے سامنے اس نے فارس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، خود پر خود ترس آ رہا تھا۔ محبت مت کرنا، ویسے ہی شادی کر لو۔ یہ آخری بار تھا جب وہ اپنے وقار کو ایک طرف کر گئی، کیونکہ اسے ابراہیم کی چھپائی تکلیف کن چھری کی طرح ذبح کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ابراہیم کچھ بول نہ سکا، آنکھیں حزن کی اماجگاہ بن گئی۔ نو، میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں، تم فارس کی قید سے آزاد ہوئی اور ہم دو ایک دوسرے کی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، چلی جاؤ، پھٹ گیا نا تو تم ذمہ دار ہوگی اپنے ان آنسوؤں سمیت۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کب کی رو رہی ہے۔ جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑ کر نگاہ چڑائی۔ ایسا لگ رہا تھا اگر آج اس کمرے سے نکلی تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ یہ آخری امید تھی سہانا کے پاس کہ کوئی اور پسند آ گئی ہے۔ یہ سوال اس نے بہت ہمت کے بعد پوچھا کہ اگر اس نے ہاں کیا تو نہ جانے سہ سکے گی یا نہیں۔ None of your business۔ وہ منہ پھیر گیا۔ سہانا کی آنکھیں پھر بھیگی، وہ اس سے کبھی اس طرح پیش نہیں آیا تھا۔ اسے ابراہیم کے منہ پھیرنے کی کہاں عادت تھی؟ قسمت نے بڑی گندی چال چلی تھی، جس درد میں کل ابراہیم تھا آج وہ سہانا کا مقدر بنا دی۔ سچ کہتے ہیں، خود بھی ویسے ہی تڑپتے ہیں تڑپانے والے۔ میں اچھی نہیں لگتی اب تمہیں؟ ایک مرتی ہوئی حسرت تھی، آہو بقا تھی سہانا کے سوال میں۔ میرا ضبط مت آزماؤ، کوئی بکواس کر بیٹھوں گا۔ تم اچھی ہو، مہان ہو، تم اپنے ہر درد کا خود علاج کرنے کی ماہر ہو، تمہیں سہاروں کی ضرورت نہیں۔ تم جس کسی پر ہاتھ رکھو گی وہ آدمی تم سے شادی سے انکار نہیں کرے گا، اچھی زندگی جیو گی، اس لیے آگے بڑھو، کسی زندہ انسان کو چنو۔ میں مر چکا ہوں، خود اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ ویسے بھی لوگ صرف انہیں یاد رکھتے ہیں جن سے انہیں محبت ہو، ان کو نہیں جو آپ سے محبت کرتے ہوں۔ میں بھی تمہاری یادداشت سے ایسے ہی مٹ جاؤں گا جیسے تھا ہی نہیں۔ یہی تھا ہمارا اینڈ۔ یک طرفہ محبت ہمیشہ ایک کا سب لوٹتی ہے۔ گناہگار میں تھا تو لٹ گیا میرا سب کچھ۔ اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں جس کے لیے مجھے ڈر ہو کہ یہ کھو جائے گا، نہ یہ فکر کہ میرے مرنے پر کوئی روئے گا یا کسی کی دنیا اجڑے گی۔ وہ سب کہتا گیا جو اس کے دل پر گھٹن بنا تھا۔ وہ سنتی رہی، گناہگار تو خود کو محسوس کر رہی تھی کہ اس کے سبب ایک ہنستا مسکراتا شخص اجڑ گیا۔ شاید وہ اب جو اپنی نظروں میں گری یہ پستی اسے کبھی اٹھنے نہ دینے والی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کی دنیا اجڑ رہی تھی۔ وہ بہت صابر تھی، لیکن آج جس میں بھیانک درد جو اتر رہے تھے نا، وہ آنکھوں میں لہو لے آئے۔ وہ پھر سے اس کے روبرو جا رکی، دونوں کی آنکھیں سرہنگارا ہو رہی تھی۔ وہ آخری بار کچھ کہنا چاہتی تھی۔ تم سے پہلے میں مروں گی اتنا یاد رکھنا، میں کسی آدمی پر ہاتھ رکھنا دور نظر رکھنے کے بارے میں بھی آخری سانس تک نہیں سوچ سکتی۔ تم ایک پاگل سے ضد لگا رہے ہو جس کا بھی ذرا دماغ ٹھکانے آیا تھا۔ یہ تو سوچو وہ اب کی پاگل نہیں ہوگی، مر جائے گی۔ میں گلٹی تھی تبھی تم سے دور گئی ابراہیم، گلٹ اس بات کا کہ میں ایک وقت دو لوگوں کے بارے کیسے سوچ رہی ہوں۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے سوچا جب تک کہ اس الجھن سے نہ نکل جاؤں تم سے دور رہوں۔ مجھے فارس سے محبت کبھی تھی ہی نہیں، تبھی تو ہوش تھی کہ تم۔ اس کی بات صفاقی سے کاٹ گیا۔ کس سے محبت ہے پھر تمہیں؟ مجھ سے؟ اب گندا مذاق مت کرنا ہاں کہہ کر۔ اس کے تضحیکی انداز پر تڑپ اٹھی۔ کسی سے نہیں ہے، وہ سہولت سے جھوٹ بول گئی۔
ابراہیم بہت چڑچڑا ہو رہا تھا اور اسے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اس کا ایک ایک حرف سہانا کی دل آزاری کر رہا ہے۔ یہ میری محبت پر کبھی یقین نہیں کرے گا، میں اسے کبھی نہیں بتا سکتی۔ یہ میری محبت پر کبھی یقین نہیں کرے گا، میں اسے کبھی نہیں بتا سکتی۔ وہ اسے دیکھ کر سوچنے لگی، جب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو میرا سوچنے کا کوئی حق نہیں۔ چاہو اپنی زندگی جیو، محبت کرو جس مرضی مرحوس سے میری جان چھوڑو۔ وہ ہاتھ باندھ کر جا کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے حقارت برے الفاظ وہ سہ گئی، تبھی پھر ایک آخری بار اس کی طرف بڑھی۔ ابراہیم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دل دکھا رہے ہو میرا؟ اس کے قدموں میں آ بیٹھی، بکارن لگ رہی تھی، آنسوؤں سے اٹا چہرہ اور بوجھل سانسیں۔ ابراہیم کے دل کو دھکا لگا۔ I'm sorry سہانا، تم پر چیخنے یا تم سے شکوے کرنے کا کوئی حق نہیں مجھے، لیکن پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کرے ایک دم ہی شرمندہ ہوا۔ وہ پر امید ہوئی کہ شاید اب وہ اس کی بات سمجھ لے۔ اس اجڑے حال پر چھوڑ دوں؟ وہ بیگی آزردہ سرگوشی میں بولی۔ کیوں فکر ہو رہی ہے تمہیں میری؟ وہ اس کے منہ سے ایک بار سچ سننا چاہتا تھا تاکہ موت کچھ تو آسان ہو، خالی ہاتھوں میں کچھ تو آ جائے۔ پتہ نہیں کیوں، دیکھو تم انا کو مت لاؤ بیچ میں، جو میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تم سزا دے لینا، مجھ سے شادی کر لو نا ابراہیم، تم ہوش ہو جاؤ گے اس سے، مجھے تسلی ہوگی کہ میں نے جسے اجاڑا اسے تھوڑا آباد بھی کیا۔ میرا دل احساس ندامت اور جرم میں دبا ہوا ہے، پلیز میری مشکل آسان کرو، میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ اس کے پیروں کو چھوتی، ابراہیم نے اسے بازوؤں سے پکڑے کھڑا کروائے، خود بھی کھڑا ہوا۔ تم یہ کیا کر رہی تھی؟ ان ہاتھوں کی یہ جگہ نہیں سہانا، کیوں مجھے ستا رہی ہو؟ ابراہیم نے جب اس کے دونوں ہاتھوں کو بے دہانی میں باری باری چوما، وہ لڑکی وہیں تھم گئی، کتنی دیر سانس نہ لے سکی، ہاتھ لگا جسم سے کٹ گئے ہیں۔ ابراہیم کو ذرا احساس نہیں تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ شادی کر لو ابراہیم، ورنہ میں گن پوائنٹ پر تمہیں کڈنیپ کر کے شادی کر لوں گی، بنا کسی رشتے کے تمہارا مجھے چھونا ہم دونوں کو گناہ گار کر رہا ہے۔ پلیز تم بھلے ساری زندگی مجھ سے روٹھے رہنا، لیکن میرے پاس تمہیں منانے کا حق آ جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑے دور ہوا۔ میں نہیں ماننا چاہتا، اور سوری اس کے لیے، یہ کسی مری ہوئی محبت کی کوئی جلتی بجھتی چنگاری سمجھ لینا جو بےخودی سرزد ہوئی مجھ سے۔ تم جیسے گلے لگی تھی سب ختم کرنے سے پہلے، میں نے وہی رسم تمہارے ہاتھ چوم کر پوری کی۔ اب جاؤ اور دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے ہی وہاں سے چلا گیا، خود کو واش روم میں بند کر دیا، اور سہانا اپنی ساری کوششیں ناکام ہونے پر بے مراد ہی پلٹی اور اس کے کمرے سے نکل گئی۔ ٹن ٹنا، جی جناب، بہت ہی انٹینس قسم کے ماحول میں آ گیا ہے ناول، تو بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے۔ بالکل پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے، میں بہت اچھی ہوں، میں گندے اینڈ نہیں کرتی، میں بہت اچھے اینڈ کرتی ہوں۔ تو یہ تسلی آپ کے لیے کافی ہوگی جو روتے شوتے ہیں ان دونوں کے لیے، تو بھائی پلیز ریلیکس رہیں، اسٹوری ہے، اسٹوری کو مزہ لیں۔ تو کہ کون سا بیسٹ سین اور کون سا بیسٹ ڈائلاگ اور کون سا کریکٹر بیسٹ لگتا ہے آپ کو ضرور بتایا کریں، لمبے تبصرے کیا کریں، کھل کر کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں 61، جو اس ویک کی آخری اور دھماکے دار سسپینسفل اینڈ پہ ہونے والی ہے، تاکہ آپ لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے رکھ جائیں۔ تو ملتے ہیں پھر کل دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب اپنا خیال رکھا کریں، اپنے پیاروں کا بھی، ٹھیک ہے؟ بائے بائے۔